السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رکھیں۔ آج ہماری حدیث نمبر 3 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقہ، ترجمہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ لفظی ترجمہ کل ہر معروف کام صدقہ صدقہ ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث میں 2 حصے بیان کیے گئے ہیں، ایک نیکی کا بتایا گیا ہے اور دوسرا صدقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صدقے سے کیا مراد ہے۔ صدقے سے مراد ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کسی ایسے شخص کو دیں جس کسی اور کے پاس موجود نہ ہو، یعنی کوئی پیسے ہو سکتے ہیں، کوئی تھوڑی اماؤنٹ میں کپڑے ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی ان کی ضرورت کی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے نیکی۔ نیکی سے مراد ہر وہ اچھا کام ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اعمال میں اضافے کے لیے کرتے ہیں، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تمہارے لیے صدقہ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیا پتہ تم اللہ کے نزدیک وہ تمہارے لیے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑا کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، جیسے مثال کے طور پہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہم نے رستہ پار کرانا ہے، مطلب روڈ، کوئی نابینا شخص ہے اس کو ہم روڈ پار کرا دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم کسی کو رستہ بتا دیتے ہیں اور رستہ نہیں جانتا، یا کوڑا کرکٹ ہے اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں، روڈ پہ کوئی پتھر یا نوکدار چیزیں ہوتی ہیں اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری ہماری طرف سے ایک نیکی گنی جائیں گی، ہے تو یہ چھوٹی لیکن اللہ کے نزدیک میں بھی بڑی ہو، اور ہمارے لیے قیامت میں جب ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کم ہوں گی تو یہ نیکیاں ہی ہمارے لیے کام آئیں گی۔ جیسے ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی تھوڑی مدد کر دیتے ہیں، یا کسی کی جگہ پانی کا انتظام کروا دیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کہیں آپ نے مسجد کے باہر یا اپنے گھر کے باہر کوئی روٹی لگوا دیں، جتنی دیر وہ شخص آپ کے گھر سے باہر سے اس نلکے سے پانی پیتا رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاری رہے گا، وہ آپ کو دعا دیتا رہے گا۔ اگر آپ فار ایگزامپل مر بھی جاتے ہیں پھر بھی اگر وہاں سے پانی پیتا رہے گا وہ شخص، تو آپ کے لیے اس میں ثواب بھی ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا اجر سے ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے آپ کے لیے دعا کرتی رہے آپ کے مرنے کے بعد۔ سب سے پہلے علم میں آپ فار ایگزامپل کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ اس کو پیسے دے کے آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیں، آپ اس کو علم دے دیں، آپ پڑھا دیں اسے۔ دوسرا، اپنی اولاد نیک بنائیں، ان کو فرما بردار بنائیں تاکہ وہ بہترین سے بہترین آپ کے لیے دعا کر سکیں جب آپ کو وفات پا جائیں۔ تو ایک اور جگہ حدیث ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے اس کی فخر اور تکبر کی برائیوں کو زائل کر دیتا ہے، یعنی مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے فخر اور تکبر ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کیا کہتے ہیں ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کی کچھ چیزیں لگائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے، اور ہم بہترین ہمارے جو اعمال ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہو تو یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں پوری کر دیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, share and subscribe the channel.